میں اپنے رب کریم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے مہربانیوں کا، میرے رب کے کرم نوازیوں کا، اور پھر میرے رب کے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود السلام اور عقیدتوں کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد عمران خان کا، جس نے مجھے حکم دیا تھا سینٹ کے اس پلیٹ فارم پہ ایز اے ممبر سینٹ آنے کا، اور پھر اپنی جماعت کا، جس جماعت کی حمایت کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آج میں نے اوت لے لیا۔ اس وقت پارلیمان کو بحیث پارلیمان اور ایک آزاد مقتدرہ باڈی کے طور پر چلانے کے لیے بہت ہی حکمت کی ضرورت ہے، بہت ہی دانش کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ جرأت اور بہادری کی ضرورت ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ جس طرح 3 ٹینور قومی اسمبلی میں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، سچ کا ساتھ دیا اور اعتدال اور میان روی کے رستے پہ گامزن رہا، اب بھی میری کوشش یہی ہوگی کہ حق کا ساتھ دوں، سچ کا ساتھ دوں، اور اس ایوان کو بحال رکھنے کے لیے میرا جو کردار ہے وہ ادا کروں۔ اپنے قائد عمران خان، جس کی ضرورت ہے پاکستان کو بھی، جس کی ضرورت ہے اس قوم کو بھی، جس کی ضرورت ہے ان ایوانوں کو بھی، اور جس کی ضرورت ہے امت مسلمہ کو بھی، عمران خان کی رہائی کے لیے اور جلد از جلد عمران خان کو انصاف پہنچانے کے لیے میں اپنی طور پر اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ مل کر اپنی کوشش کروں۔ پھر اس کے بعد جو خیبر پختونخوا اور بطور خاص قبائلی علاقہ جات جہاں سے میرا تعلق ہے، وہاں کی جو انتہائی ناگفتگو صورتحال ہے، اس صورتحال سے وہاں کے لوگوں کو نکالنے کے لیے پالیسی ساز قوتوں کے ساتھ اس حوالے سے مؤثر طریقے سے بات کر سکوں۔ افغانستان کے ساتھ جس طرح ہمارے تعلقات ایک انتہائی تلخی کے پہ پہنچ چکے ہیں، افغانستان ہمارا قریبی پڑوسی ہے، ثقافت، دین، عقیدہ، بہت سارے رشتوں میں ہم ساتھ منسلک ہیں۔ ایک خوشگوار تعلق کرنے کی ضرورت ہے بطور سینیٹر۔ اس میں اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ وہ اپنی کاوش اور کوشش اس میں شامل حال رکھوں گا، اور پاکستان کے نوجوان اس ملک کے مستقبل سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ان نوجوانوں کو، اس بہت بڑی قوت کو مایوسیوں سے نکالنا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا مستقبل، میں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے میری ہمیشہ یہ خواہش بھی رہی ہے، دعا بھی ہے اور امید بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ ملک، اس ملک نے قیامت کے صبح تک رہنا ہے، اور یہ سارے مشکلات اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا۔ شاہد صاحب، آپ نے ویسے جو بات کی کہ آپ کوشش کریں گے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، دوسری یہ بات بتا دیں کہ جب بھی سینیٹر کا انتخاب ہوتا ہے وہ 6 سال کے لیے ہوتا ہے، آپ کا ٹینیور 1 سال کم ہوگا یا آپ کا ٹینیور 1.25 سال جو 1.5 سال ضائع ہوا ہے کہ وہ آپ کا ضائع تصور ہوگا؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ضائع تصور ہوگا، اور میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ کس نے ضائع کیا ہے، اور پوری قوم کو پتہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس اگلے جو ٹائم 4.5 سال یا 4 سال رہ چکا ہے، اس میں ریکور کریں گے اور ضائع نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو آج سینٹ کے اندر موسمیاتی تبدیلی کے اوپر کافی ڈسکشن ہوئی ہے، اس کے بارے میں سر آپ کا کیا موقف ہے؟
جی موسمیاتی تبدیلی کا نعرہ اس ملک میں بچے بچے کو پہنچانے والا قائد وہ جیل کے اندر ہے، قیدی نمبر 804۔ باقی اس ملک میں ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے نہ کسی کا عزم ہے، نہ کسی کا ویژن ہے، اور نہ یہ کبھی ان کی کوشش رہی ہے 1 بلین سونامی ٹریز کا نعرہ لگانے والا اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا وہ ہمارے درمیان نہیں۔ جب تک وہ نہیں آتا کوئی خاطر خواہ کامیابی کا امید نہیں کیا جا سکتا۔ مرزا آفریدی صاحب ہماری کولیگ تشریف لے آئے، آپ باقی باتیں ان کے ساتھ کر لیں۔ ایک صرف سوال آپ سے کرنے سے پھر مرزا صاحب کی جانب آتے ہیں۔ جی، آپ پولیٹیشین ہیں، برائے پارلیمنٹیرین ہیں، آج کل تحریک انصاف سڑکوں کے اوپر ہو یا پارلیمان میں مزاحمت کو کوئی چیزیں، تو آپ کیا کوئی مقام کی راستہ نکالیں گے یا مزاحمت کی راستہ ہی اپنائیں گے؟ پیار کرے یا وار کرے دونوں کو ہی سہنا ہے۔ ہمیں کوئی اگر پیار کی بات کرے تو ہم مفاہمت کے لیے تیار ہیں، اور اگر کوئی ہمیں مسلسل بند گلی کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو مزاحمت کے لیے بھی حاضر جناب۔ مرزا صاحب، آج آپ نے حلف اٹھایا ہے، باقی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے سینٹ کا ممبر بنایا۔ اس کے بعد میں اپنے وزیر اعلیٰ سردار علی امین گنڈپور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے سارے ایم پی ایس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے سارے ورکرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر میں اپنے سینٹ میں ہمارے اپوزیشن لیڈر شبلی فراز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے آج بڑا وہ ہو رہا تھا، اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی، وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے، اور میں اپنے سارے کولیگ سینیٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آپ نے کون سوال کرنا تھا؟ میں یہی آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آج 3 لوگوں نے حلف اٹھایا ہے، جی، آپ نے، فیصل جوید نے اور قاضی صاحب نے۔ جی جب روڈ پہ سائن ہو رہے تھے تو ایک اور منظر تھا، جی، اس میں آپ شریک نہیں تھے۔ قاضی صاحب نے بھی عمران خان کے لیے وہاں پہ نعرہ بھی لگایا، بات بھی کی، اور یہی صورتحال کوئی حسن اتفاق تھا یا کوئی آپ بھول گئے تھے؟ میرے خیال سے آپ لوگوں نے میرا اشارہ دیکھا نہیں ہے، میں نے ایسے کیا تھا کہ قیدی نمبر 804، یہ اشارہ میں نے کیا تھا، اشارہ کافی ہے، اور میرے خیال سے لیڈر کا جو پیار ہے وہ میرے دل میں ہے۔ مرزا صاحب ماشاءاللہ ایک تو پارلیمنٹیرین کی جو آپ سے محبت ہے وہ بھی سبحان ستیام ہے، یہ بتائیے کہ پارلیمان کے اندر آپ کا کردار کیا ہو؟ دیکھیں، میں نے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے پالیٹکس جوائن کیوں کی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں یہاں پہ آؤں اور ایسی قانون سازی کروں اس ملک کے لیے کہ یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہو، یہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے، کیونکہ میں ایک کاروباری بندہ بھی ہوں، تو میرا کوشش یہ تھی کہ میں اس طریقے سے آ جاؤں۔ جب میں نے پی ٹی آئی جوائن کیا اس کے بعد ایک تحریک چلنا شروع ہو گئی، اور میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہا یہاں پہ، اور عمران خان صاحب نے مجھے ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنایا تھا، اس کے پارٹی کا تھا، انہوں نے مجھے سینیٹر بنایا تھا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری تحریک شروع ہونے والی ہے 5 اگست کی، یہ آپ سب دیکھیں گے، اور ایک ہمارا پورا پاکستان نکلے گا، ہمارے سارے پی ٹی آئی کے ورکرز نکلیں گے، اور انشاءاللہ ہم عمران خان صاحب کو رہا کر کے چھوڑیں گے۔ ایک دو چیزیں تھی سر جو آپ سے پوچھنی بہت ہوگی۔ جی بتائیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ بہت زیادہ اس دوران مہم چلتی رہی آپ کے خلاف یا آپ کے حق میں جو بھی سمجھیں کہ آپ نے پریس کانفرنس کی تھی، مذمت کی تھی، 9 مئی واقعات کی، ایک تو یہ بتائیے گا کہ وہ پریس کانفرنس تھی کیا؟ دوسرا، پیسے کے حوالے سے بہت زیادہ جوڑا جا رہا تھا کہ اس نشست کو ٹھیک ہے، سلمان کو مزہ کہیں کچھ، آپ سارے ابہام کے بارے میں بتائیے گا کیوں تھا یہ سارا؟ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے سوال آپ نے کیا کہ 9 مئی کی مذمت کی بات، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں ٹوٹلی کنڈیم کرتا ہوں جو ہمارے 2 دن پہلے ہمارے ممبرز کو سزائیں دی تھی۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا جیل میں کہ تحقیقات کریں، جوڈیشری پوری تحقیقات کرے، ایک کمیٹی بنائیں اور دیکھیں کہ کس نے کیا ہے۔ اب ان کو جو ہمارے ممبر ہیں، ہمارے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، باقی ہمارے ممبرز ہیں، ان کو کل پرسوں رات کو 11 بجے عدالتوں نے سزا دے دی۔ کس نوعیت کے اوپر دی ہے؟ کیا ثبوت نکلا ہے؟ جب تک کوئی ثبوت نہیں نکلا، یہ خان صاحب نے یہ کہا تھا
کہ جب تک کوئی انویسٹیگیشن پوری نہ ہو